حضرت قربانی کے کیا فائدے ہیں؟ قربانی دنیا آخرت میں انسانیت کے لیے مفید ہے۔ قربانی دنیا میں انسانیت کے لیے غذا اور شفا ہے، اور آخرت میں انسانیت کے لیے پل صراط کراس کرنے کے لیے سواری ہے۔ قربانی کا جانور جب کوئی ذبح کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا جیسے خون نکلتا ہے، ایسے قربانی کرنے والے کے گھر سے ساری بیماریاں اور پریشانیاں نکل جاتی ہیں۔ اور آپ کو بتلاتا چلوں، ہمارا معاشرہ ٹینشن کا شکار ہوا پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے جو صحیح سلامت تندرست انسان ہے اس کی انسانیت دشمن بنی پڑی ہے، اور جو بیمار انسان ہے اس کے جنات دشمن بنے پڑے ہیں۔ تو اگر کسی کی انسانیت دشمن ہے یا جنات دشمن ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو حکم آپ پورے کر دیں، نماز اور قربانی والے، باقی ان شانئک هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں انہیں اللہ ختم فرما دیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اور بھی بات بتلاتا چلوں، کچھ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو خون ہوتا ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں اور اس خون کو پانی کے اندر مکس کر کے نہاتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں اگر ہم نے اس پانی سے نہا لیا قربانی والے جانور کے خون سے تو پورا سال ہمیں پھوڑے اور پھنسیاں نہیں نکلیں گی۔ اور ان کے ساتھ ہوتا ایسا بھی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا کر دیتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی ہندو ہیں، ان کا یقین اور گمان بنا پڑا ہے بتوں پر، تو اللہ ان کو انہی کے ذریعے دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سے بندہ گمان کرتا ہے اللہ رب العزت ویسے عطا کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کا گمان بنا پڑا ہے، خیال یہی ہے اگر قربانی والے جانور کے خون سے نہایا جائے یا خون کو جسم کے اوپر ملا جائے تو پھوڑے اور پھنسیاں نہیں نکلتی، اور ان کو نکلتی بھی نہیں۔ یہ غلط خیال ہے۔ کیوں؟ شریعت کے اندر یہ جو جانوروں کا خون نکلتا ہے یہ حرام ہے، اور حرام خون آپ جسم کے اوپر کیسے مل سکتے ہیں؟ حرام خون جسم کے اوپر ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا متبادل ہم خیال پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت کا شوربہ پی لے اور یہ خیال کرے اس شوربے کی برکت سے انشاءاللہ پورا سال میرے جسم کے اندر کوئی پھوڑے اور پھنسیاں نہیں نکلیں گی، تو انشاءاللہ اس صورت میں بھی اس کے جسم کے اندر پھوڑے اور پھنسیاں نہیں نکلیں گی۔ لہٰذا یہ جو خون جسم کے اوپر ملتے ہیں یا خون پانی کے اندر مکس کر کے نہاتے ہیں، یہ غلط حرکت ہے اور حرام ہے، بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا اس حرکت سے باز آنا چاہیے۔ اور میں نے آپ سے عرض کی ہے، اللہ رب العزت اگر انسانیت یہ دو حکم پورے کر دے تو اللہ رب العزت انسانیت کے دشمن بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہماری قربانی اور ہماری نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ مثال کے طور پر انسانیت دکھی ہے اور انسانیت بہت پریشان ہوئی پڑی ہے، انسانیت ڈسٹرب ہے، اس بات کی وجہ سے کہ انسانیت کو ان جنات نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، اور قرآن پاک کا یہ بھی حکم ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا نماز پڑھنا اور میرا قربانی کرنا، میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب کسی کو جنات تنگ کرتے ہیں تو اس کو بھی چاہیے اللہ پاک کے یہ دو حکم پورے کرے، صلی لربک وانحر، نماز پڑھے، قربانی کرے۔ اللہ رب العزت ان دو حکموں کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اس کو جنات سے بھی چھٹکارا نصیب فرما دیں گے، اور اس کے جو انسان دشمن ہیں ان سے بھی کیا کریں گے، اللہ رب العزت چھٹکارا نصیب فرما دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضروری ہے، جس طرح عام انسان یہ گمان کرتے ہیں اگر جانور کے خون سے نہائیں گے تو پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلیں گے، اسی طرح آپ جب یہ یقین کریں گے، یہ خیال کریں گے اگر ہم عاملوں کے پاس نہیں جائیں گے، وہ لوگ جن کی داڑھی نہ مونچھ اسلام کے مطابق کچھ نہ پوچھ، وہ لوگ جو خود بددین ہیں، وہ لوگ جو شرک کرواتے ہیں، ان کے پاس ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم مرتے ہیں تو مر جائیں، جیتے ہیں تو جی جائیں۔ اگر اللہ رب العزت موت دینا چاہتا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ رب العزت مجھے دنیا کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے عافیت مانگے اور دنیا کے اندر رہے۔ جو بندہ اپنا یہ گمان کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے جنات سے بھی چھٹکارا نصیب فرما دیں گے تو اس کو جنات سے چھٹکارا مل جائے گا،
جو بندہ یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں کوئی اچھا عامل ملے گا تب میں ٹھیک ہوں گا، تو پھر وہ قربانی کرے، وہ نمازیں پڑھے، وہ جون سے مرضی کام کر لے، اس کو کسی صورت بھی اس طرح چھٹکارا نہیں ملنا۔ کبھی بھی اس کی یہ جنات کی جو دشمنی ہے انسان کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کی جنات کے ساتھ دشمنی ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ اپنا مرنا اور جینا اللہ کے سپرد کر دے کہ میرا رب جب تک مجھے زندہ رکھنا چاہے گا تو میں زندہ ہوں، جب میرا رب مجھے مارنا چاہے گا تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقی میں کوئی چنشین نہیں جانتا، کوئی عامل نہیں جانتا، کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا معاملہ افوض امری الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، نہ تو اس بندے کے معاشرے کے اندر کوئی انسان دشمن بن کر رہتے ہیں، نہ ہی اس انسان کے لیے کوئی جنات دشمن بن کر دکھلائی دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنا معاملہ